محترم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں ہم آپ کو شعراء سے، ادیبوں سے ملواتے ہیں، آپ ان کا ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جو گفتگو ہم یہاں کرتے ہیں وہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں بنیادی طور پر شاعر ہیں، لیکن نثر بھی لکھتے ہیں۔ نثر کے علاوہ تنقیدی مضامین میں بھی آپ کا کام ہے۔ نظمیں اگر کہیں تو نظموں کا ایک شعری مجموعہ ان کا شائع ہو چکا ہے، غزل کا مجموعہ ابھی زیر طب ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں جو آج آپ دیکھیں گے۔ میری مراد ہیں محترم سعید سعدو۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے مزاج؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز ہم عام طور سے کرتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، ابتدا میں کیا ہوا، بچپن میں کیا شرارتیں وغیرہ کیں، یا جس طرح ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ بچپن ہی سے سوچنے سمجھنے کی طرف نکل کھڑا ہوا ہوگا۔ ہاں، بچپن ہمارا بھی شرارتوں والا تھا، اور یقیناً جو شرارتی آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ سوچتا ہے، تبھی وہ شرارتی ہوتا ہے میرے خیال میں۔ تو شاعر سوچتا بھی ہے۔ بچپن میرا ٹیکسلا میں گزرا۔ ٹیکسلا کینٹ میں ابا جی جاب کیا کرتے تھے، اور ہمارے گھر کے گرد مالٹوں کے بہت سے باغات تھے جن سے بڑے بھائی مالٹے چوری کیا کرتے تھے، اور میں بہت شکایتیں لگانے والا آدمی تھا۔ تو میں بچپن میں ابا کو شکایت لگا دیتا کہ یہ آج بڑے بھائی نے مالٹے وغیرہ چوری کیے ہیں، تو ابا ان کو ڈانٹا کرتے تھے۔ تو مطلب میں اس طرح ابا کی گڈ بک میں آتا گیا، ان کا چہیتا ہوتا گیا۔ اور میرے بڑے بھائی حفیظ اللہ بادل آپ جانتے بھی ہیں ان کو، وہ اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ مطلب ابا کی میرے ساتھ، ابا میرے خط پڑھ کر ایسے رویا کرتے تھے، ان کا کہنا ہے جیسے جوش صاحب اپنی محبوباؤں کے خط پڑھ کر ہوتے تھے۔ تو ابا سے پھر وہ ایک تعلق خیر سب کا ڈیولپ ہوتا ہے، بٹ میرا اور تھا، اور میں بچپن میں بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، صحیح، بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ شاید جھوٹ بولنا ہی وہ وجہ تھی کہ جو آج مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر ایک کہانی کار شاید موجود تھا۔ صحیح۔ اور میں اتنا جھوٹ بولا کرتا تھا، ایک مرتبہ گھر کے سامنے ایک ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی، اور میرے ابا فائر بریگیڈ میں تھے۔ فائر بریگیڈ وہاں پہ انچارج تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ابا آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ابا واقعی آگ لگ گئی، ابا نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر میں نے جیسے ہوتا ہے بچپن میں قسم کھانا، تو قسم کھائی، میں نے کہا کہ لگ گئی آگ۔ تو پھر ابا کے پاس ایک ہوٹر سا ہوتا تھا، تو وہ ہوٹر آن کیا اور پھر وہ بھاگ گئے، اور پھر وہ فائر کی گاڑی آئی تو وہ آگ بجھی، اور پھر ابا نے کہا، پھر مجھے کہانی بھی سنائی، وہ شعر آیا۔ تو ایسا تھا میرا بچپن، بہت شرارتی تھا۔ اور پھر ہم جس گھر میں رہتے تھے، پھر ابا جب نوکری سے ان کی ختم ہوئی نوکری، پھر ہم نے وہ گھر چھوڑا۔ مجھے یاد ہے وہ جمعرات کا دن تھا، اس وقت میں تیسری جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس وقت بھی سوچا تھا کہ یہ دیواریں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کا گھر، ہمارا اپنا گھر ہے، جبکہ وہ تو سرکاری ہوتا ہے۔ تو بڑا ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی زنجیر دل میں پڑی ہو اور اس کو کوئی کھینچے۔ تو ایسی تکلیف تھی، اور مجھے یاد ہے کہ تیسری جماعت کا اور میں اتنا حساس تھا اس وقت۔ میری اچھے استاد ہوتے تھے، ہمیں اردو کے استاد ہمیں اچھے ملتے تھے۔ ہماری ایک ٹیچر تھی میم کنیز، خدا غری کے رحمت کرے، انہوں نے بہت اچھے سے اردو پڑھائی تھی۔ تو مجھے تیسری جماعت میں اردو کی اتنی سمجھ آتی تھی کہ میں بادل بھائی کی جو کتاب، اس وقت تو 9ویں جماعت میں تھے، ان کی کتاب کے اندر شاعری تھی، اس میں خاص طور پہ ایک مرثیہ تھا میر انیس کا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر۔ یہ مرثیہ میں اس وقت سمجھا کرتا تھا، پڑھ لیتا تھا، یعنی سمجھنے سے مراد یہ کہ میں گھر کے پچھلے تیسرے کمرے میں جا کر دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ پڑھا کرتا تھا کہ کہیں میرے آنسو کوئی دیکھ نہ لے، اس حد تک مجھے سمجھ آتی تھی۔ تو اردو کے ساتھ یہ تعلق تھا ہمارا بچپن میں، اور بس یہ ہمارا ایسے ہی بچپن تھا، عجیب و غریب سا۔ بڑے واقع آپ نے مطلب اس شہر میں کہ گہما گہمی میں مجھے 4-6 ماہ ہو گئے ہیں، 4 ماہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا بچپن کیسا تھا۔ تو 4 ماہ بعد آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے بعد کہ میرا بچپن کیسا تھا۔ یہ بڑا ہی دلچسپ ہے ہمارا بچپن، ہر بندے کا بچپن۔ تو بڑا اچھا، بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ نے مجھے بھی یاد دلا دیا، شاید کچھ اور چیز نکل آئے۔ بچپن میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا شرارتیں وغیرہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے ذکر کیا کہ جھوٹ بھی آپ بولا کرتے تھے، اور دیگر حوالوں سے بھی آپ نے ذکر کیا، لکھنے پڑھنے سے کیسے تعلق پیدا ہوا؟ جیسے آپ نے انیس کا وہ مرثیہ پڑھا، اور اس کے بعد یہ کب آپ نے سوچا، یا یہ آپ پر منکشف کب ہوا کہ آپ ایک شاعر ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایسا ہے کہ
یہ میرے لیے شعر کہنا کبھی مجھے خواہش نہیں تھی کہ میں شعر کہوں. میں شعر پڑھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ بہت ہے میرے لیے. اور شعری تربیت, جس کو شعری تربیت کہتے ہیں, وہ بنیادی تربیت تو خیر ابا سے تھی. ہمارے ہاں پنجاب میں چاندنی راتوں میں صحنوں میں چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں, اوپر مچھردانیاں ہوتی ہیں اور ایک لمبی لکیر ہوتی ہے چارپائیوں کی صحنوں میں, اور اس کے ایک کونے پہ پنکھا لگا ہوتا ہے, اور سب سے دور جو پنکھے سے دور ہے وہاں پہ ماں ہوتی تھی. وہ کہتی تھی میرے بچوں کو ہوا لگے. سب سے چھوٹا سب سے پنکھے کے نزدیک, تو یوں اسٹیپ وائز. تو اس چاندنی رات میں کبھی کبھی بجلی چلی جایا کرتی تھی تو بالکل سناٹا. تو ابا اس وقت ہمیں کچھ سنایا کرتے تھے. میاں محمد بخش سنا دیا. چونکہ میرا تعلق خطہ پوٹھوہار سے ہے تو میاں محمد بخش کی جو شاعری ہے وہ زبان بھی ہم سے ملتی جلتی ہے, اس کا لوکیل بھی ہے. اور پھر ابا ذرا مذہبی بھی تھے, 5 وقت کے روزہ نماز والے تھے. وہ ایسا تو نہیں, اس دور میں شدت ہوتی نہیں تھی مذہبیوں میں, بڑے پیارے سے لوگ ہوتے تھے. تو ابا کو وہ صوفیت اچھی لگتی تھی. پھر یہ سنایا کرتے تھے ہمیں شاہ نامہ اسلام, پھر کبھی میر انیس سنا دیا, پھر کبھی کبھی اقبال صاحب بھی ہم سنتے تھے. تو وہ ایک تربیت ہوتی رہی. ماں نے مجھے لوریاں سنائیں. ماں نے مجھے ایک لوری اتنی زیادہ سنائی کہ وہ مجھے بغیر پڑھے, آج تک وہ میں نے لوری کتاب میں نہیں پڑھی بٹ مجھے یاد ہے. وہ سوریا کی گڑیا تھی چھوٹی بہت, نہ چھوٹی بہت اور نہ موٹی بہت, جو روتی تو دن رات روتی تھی وہ, جو سوتی تو دن رات سوتی تھی وہ, نہ امی کے پاس اور نہ بھیا کے پاس, وہ ہر وقت رہتی سوریا کے پاس. تو اماں نے جو لوریاں سنائیں وہ ہمیں یاد رہیں. تو یاداشت بھی اچھی تھی بچپن سے. تو پھر وہ ایک چیز براٹ اپ ہوتی رہی. پھر اس کے بعد حفیظ اللہ بادل نے شعر کہنے شروع کیے. 90 کی دہائی جب شروع ہوئی تو وہ انہوں نے جب میٹرک کیا 9ویں میں 10ویں میں جب گئے تو انہوں نے شعر کہنے شروع کیے, اور ٹیکس لاوا میں راولپنڈی میں اب وہ آنا جانا شروع ہو گئے. اور وہ فرسٹ ایئر کا ایک لڑکا ہے, وہ جہیں مشاعرے پہ جاتا ہے تو واپس آ کے اس نے خود سے چھوٹے بھائی سے ہی بتانا ہے تو یار آج میں وہاں جا گیا تھا, یہ میں نے شعر سنایا. تو ایک چیز اور ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ اچھا یہ ایک لوکیل ہے, ایک جہان ہے. بس اسی میں ایک مرتبہ 9th کلاس میں تھا, میں کہیں کسی پارک میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ مجھ سے کوئی شعر وغیرہ ہوا تو میں نے آ کے بادل بھائی کو سنایا. انہوں نے کہا یار یہ تو وزن میں ہے. تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اچھا. اور پہلا شعر میں سنا دیتا ہوں, بہت ہی سطحی ہے کہ تیری یادوں میں جھول جاتا ہوں, واہ سانس لینا ہی بھول جاتا ہوں, واہ. تو یہ پہلا شعر تھا 9ویں جماعت کا. تو بھائی نے جب کہا کہ ٹھیک ہے تو انہوں نے اگلے دن میں نے غزل لکھ دی. واہ. تو اس وقت ہمارے حلقہ تخلیق انہوں نے کہا جی آپ آج منڈے ہے تو آپ پہنچیں, بدھ کو آپ نے حلقے میں پہنچنا ہے, آپ کی غزل آپ نے سنانی ہے وہاں پر. تو میں بڑا مطلب, تو جو میں نے پہلا حلقے کا پروگرام اٹینڈ کیا اس میں نوید صادق تھے, اختر رضا سلیمی, اس وقت اختر رضا کیکوٹی ہوا کرتے تھے, اور ریاض عادل تھے, اور یہ افضل گوہر راؤ صاحب تھے, حفیظ اللہ بادل تھے, رؤف امیر اس پروگرام میں ہمارے پاس نہیں آئے تھے. تو یہ دوست تھے جن کی موجودگی میں پہلا شعر سنایا. پھر ایک حلقے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ہفتے غزل لکھ کے لے جاتے, پھر ہر ہفتے کا ایک نظام. اور حلقے میں آپ کی غزل تنقید کے لیے پیش ہوتی ہے؟ مجھے وہ پہلی نہیں, مجھے تقریباً 2-2.5 ماہ بعد میرا خیال ہے کہ میری پہلی غزل تنقید کے لیے پیش ہوئی. میں تھوڑا سا زور لگاؤں گا مجھے وہ بھی یاد آ جائے گی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہی مجھ سے بھی لوگوں نے ذکر کیا, اور بھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلا شعر کسی کو یاد نہیں ہوتا. کہتے ہیں پہلا شعر کہاں یاد ہوتا ہے, وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں اس سے. میں تو آپ کو پہلی غزل بھی سنا سکتا ہوں. اچھا, میرے ساتھ آپ والا ہی معاملہ ہے, مجھے اپنا پہلا شعر بھی یاد ہے اور غزل بھی یاد ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے, میں بس کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. جو لوگ پہلا شعر نہیں یاد رکھتے وہ پہلے پیار کیسے یاد رکھتے ہیں. واہ. تو حلقے میں جب آپ کی غزل پیش ہوئی تنقید کے لیے تو وہ کیسا تجربہ تھا ایک بالکل نوجوان کے لیے جو ابھی شاعری کے میدان میں داخل ہوا ہے, اس کی غزل پیش ہو رہی ہے, پھر وہاں لوگوں کا کیا رد عمل تھا, اس کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ حلقہ تخلیق کے ادب حلقے یاد رکھیں, میرے خیال میں حلقے بنیادی تربیت کرتے ہیں. بنیادی تربیت سے مراد یہ کہ ایک بچے کو پرائمری جماعت تک کی کلاس وہ کروا دیتے ہیں. صحیح. اس کے بعد کا سفر حلقے کے ماورا ہوتا ہے انسان کا. صحیح. وہ پھر خود ایک زور لگاتا ہے. حلقے نے اس کی بنیادی تربیت سکھا دی, اس کو شعر اور نثر کا فرق بتا دیا. صحیح. تلازمہ, یہ استعارہ, یہ بنیادی چیزیں اس کو سمجھ آ گئیں. اب جس میں جتنا دم ہوگا وہ اتنا اچھا شعر کہہ لے گا. تو جو بنیادی تربیت حلقے نے میری کی وہ وہیں سے, اور وہ تنقید کے حوالے سے ایک شاندار سیشن تھا. مجھے یاد ہے اس کے اوپر
مطلب مجھے بڑا ریٹ کیا گیا تھا کہ یہ مستقبل میں بڑے اچھے ہوں گے، کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا، صحیح. لیکن انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ایسا سرورش کریں کہ میں مستقبل میں کوئی بڑا شاعر بن جاؤں. تو میں اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے کچھ شاعری بھی زیادہ اچھی نہیں کر سکا، اور شاید کاروبار نہ بھی ہوتا تو شاعری میں ایسی کرتا جیسی میں ابھی بھی کر رہا ہوں، شاعری ایسی. اب ایک سوال اسی سے متعلق کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا روزگار، دیگر معاملات زندگی کے، ان کے ساتھ شاعری کو کس طرح لے کر چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں میں شاعری جو ہے صبح دفتر میں جاتے ہوئے الماری میں رکھ دیتا ہوں، پھر شام میں آ کر مغرب کے بعد شاعری نکالتا ہوں. آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ شاعری کیا الگ الگ ہے کاروبار سے یا زندگی کے دیگر معاملات سے؟ نظم آتی ہے میرا پتہ پوچھتی ہے، واہ پر میں ویڈیو گیم کی فائرنگ میں کہیں خرچ ہوتا ہوا. واہ. نظم آتی ہے میرا پتہ پوچھتی ہے، پر میں فیس بک ٹیگ اور لائکنگ میں کہیں دفن ہوتا ہوا. نظم آتی ہے میرا پتہ پوچھتی ہے، پر میں کم ٹوشن اور آسان باشی کمانڈوں میں ہی برف ہوتا ہوا. نظم آتی ہے میرا پتہ پوچھتی ہے، پر میں علم کے ریپروں میں خبر ٹافیاں بانٹتے نیوز چینل کے عالم نما مخبروں میں کہیں دفن ہوتا ہوا. واہ. نظم آتی ہے میرا پتہ پوچھتی ہے، نہیں ہوتا ہوں میں چلی جاتی ہے. کیا کہنا. تو یار مومن معاملہ یوں ہے کہ ہمیں بہت سے محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. یعنی آپ لینا اساتذہ کو لیں، غالب آپ بٹھا لیں ایک تخیل میں، غالب بیٹھے ہوئے، میر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں محمد بخش بیٹھے ہوئے، بلا بیٹھا ہے، نیٹشے بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے. جی. تو آپ ان کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں جی آپ کیا کرتے ہیں، سارے کہیں گے شعر شاعری کرتے ہیں. آپ یہاں بٹھا دیں 4-6 شاعروں کو، اجمل سراج کو بٹھا دیں، آپ کسی کو بٹھا دیں، وحید احمد کو بٹھا دیں، کسی بڑے شاعر کو بٹھا دیں. آپ ان سے پوچھا کیا کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں سول سروس کرتا ہوں، کہتا ہے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بزنس کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بھٹے پہ اینٹیں لگاتا ہوں. تو ہمارا پروفیشن اور ہمارا پیشن دونوں بہت زیادہ فرق آ گیا. اب میں جس جہان میں جیتا ہوں، جو پاکستان میں بزنس کا حال ہے، جس جہان میں جیتا ہوں، وہاں مجھے ایک خول چڑھا کے رہنا پڑتا ہے. شاعری تو ننگاپا ہے، تو ننگا پن ہے، آپ نے اپنے اندر کے دکھ کو لوگوں کے سامنے اوریاں کر دینا ہے. اور جتنا بڑا دکھ آپ اپنی شاعری میں اوریاں کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو داد ملتی ہے اور آپ اتنا بڑا شعر کہتے ہیں. تو یہ بالکل اذیت ہے اس دور میں، کم از کم یہاں پر بہت مشکل ہے ڈیول پرسنالٹی کے ساتھ. پھر ہماری بہت سی پرسنالٹیاں ہمیں بنانی پڑی. بہروپیہ مجھے یاد آ گیا، اس کا افسانہ ایک تھا. بہرحال بہروپ بدلتے ہیں ہم. بالکل. ناظرین کرام، یہاں گفتگو جاری ہے، آپ گفتگو سن رہے ہیں، لیکن سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے. اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान. वोसा टीवी अब एक कदम और आगे. हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर. अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन. या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात. हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी. محترم ناظرین، ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ معروف شاعر سعید سادھو موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاعر کی جو شخصیت ہے وہ مختلف جہتوں میں تقسیم ہوتی ہے، یا اس کے مختلف حوالے ہوتے ہیں، یا مختلف اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں. کیا یہ ہمارے عہد کا مسئلہ ہے، یا گزشتہ ادوار میں یا گزشتہ جو عہد گزرے ہیں اس میں بھی شعراء کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ اگر جو ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے آپ نے بہت چند اور چنیدہ نام لیے ہیں. کیا دیگر جو شعراء تھے اس عہد کے، وہ بھی صرف شاعری ہی کر رہے تھے؟
یا وہ زندگی کے دیگر جھمیلوں میں مشغول تھے، مصروف تھے؟ میرے خیال میں شاعر ایک انسان ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ اس نے پانی بھی پینا ہے، اس نے شادی بھی کرنی ہے، اس نے بچے بھی پالنے ہیں، لیکن بہرحال جو اس کا کام ہے وہ سماج کے باقی لوگوں سے بہت ہٹ کر وہ کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو سماج اس کو اس کے کام کے بدلے میں اس کو کچھ چیزوں سے آزادی دلا دیتا ہے، صحیح۔ راشن پانی سے تھوڑا سا، مطلب غالب کے اوپر بہت برے دن بھی آئے لیکن وہ ویسے برے نہیں تھے کہ ان کی شراب تک بند نہیں ہو سکی۔ صحیح۔ تو غالب اقبال آپ دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، آپ پیچھے دیکھ لیں، امرؤ القیس کو دیکھ لیں، تو یہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے، معاش تو ویسے بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دنیا میں تو کوئی بھیڑ بھوک سے خودکشی نہیں کرتی، کوئی پرندہ بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو لے کے ٹرین کے آگے جمپ نہیں کرتا، کوئی بھی جانور اپنے بچوں کو لے کر نہر میں نہیں کودتا، ان کو زہر نہیں دیتا بھوک کے خوف سے۔ روٹی تو بہت معمولی چیز ہے جس کے لیے یہ اشرف المخلوقات جانوروں سے بدتر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ساری دین ہے کچھ تھوڑا بہت جو نظام دنیا میں چل رہا ہے اس کی، ورنہ یہ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اور تندڑ میں تھا میاں محمد بخش پہاڑی کی چوٹی کے اوپر، اس کو کھانا بھی پہنچتا تھا، بیوی کھانا لے کے چلی جاتی ہوگی، بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شعر کہہ رہے تھے، ہم نے تو کسی روایت میں نہیں سنا کہ انہوں نے کچھ جا کے بیچا ہو یا کچھ کیا، بس ٹھیک ہے روٹی پانی چلتا رہا، گندم آ جاتا تھا، گیہوں۔ اور شاعری کا سماج پر کیا اثر ہے؟ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو مثالی معاشرہ ہے اس میں شاعر کو نہیں ہونا چاہیے، یہ شاعر جو ہے صرف باتیں ہی کرتے ہیں، کام عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آپ نے ایک ایسا اژدہا کھول دیا جس کے آگے میں سامری کی چھوٹی سی رسی ہوں، اور یہ سوال تو مجھے کھا جائے گا۔ اور یہ بڑا شاندار ہے کہ جناب نے فرمایا تھا کہ شاعر کا ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک میتھالوجی تھی، قدیم چل رہی تھی، اور وہ لوگ ناپسند کرتے ہوں گے، چلتی آ رہی ہے۔ ایون کہ اسلام میں بھی کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے اتباع کرنے والے غابون لوگ ہوتے ہیں، سوائے اس کے علاوہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ کرتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری اس کے الگ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شاعری ایک وصف اپنی جگہ موجود ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ایک دشمن کے اوپر حملہ کیا اور گھوڑے کو جب واپس یو ٹرن دیا تو اس کو یہاں پر گھوڑے کے اپنی ایڑی ماری اور انہوں نے کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن المطلب۔ تو ان کے اندر وہ شاعر نہیں تھے، بٹ ان کے اندر یہ چھوٹی موٹی شاعروں کی اور یہ خصوصیات پوری موجود تھی، ان کی تربیت ہو چکی تھی۔ اور ہمیں حضرت علی یا حضرت فاطمہ ان کے ہاں بھی ملتی ہیں مثالیں، بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ شاعری کا تعلق سیدھا سیدھا شعور سے ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ شاعر کا سماج پہ اثر نہیں ہوتا، شاعر کا سماج پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ تو شاعر میرے خیال میں آزاد ہوتا ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی آزادی ہے کہ وہ ہر دور میں سامراج کے سامنے کھڑا رہا ہے اور وہ دبنگ ہو کے بولتا رہا ہے۔ بہرحال صحیح۔ غزل کوئی سنائیے ہمارے ناظرین کو۔ ایک پیش کرتا ہوں غزل کہ ایک لمحہ بھی میں اوجھل نہیں ہونے دیتا، واہ۔ ایک لمحہ بھی میں اوجھل نہیں ہونے دیتا، یعنی میں آج کبھی کل نہیں ہونے دیتا۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ روز کے روز بدلتا ہوں میں خود اپنا جواز، روز کے روز بدلتا ہوں میں خود اپنا جواز، روز کے روز بدلتا ہوں میں خود اپنا جواز، زندگانی میں تجھے حل نہیں ہونے دیتا۔ کیا کہنے، واہ۔ اور شاہ سے میرا قضیہ ہے پرانا اور میں، واہ۔ شاہ سے میرا قضیہ ہے پرانا اور میں اس کی مرضی سے اسے حل نہیں ہونے کیا دیتا۔ کہنے، کیا کہنے۔ اے میرے پیٹ کی چکی میں پسے میرے دن، واہ۔ اے میرے پیٹ کی چکی میں پسے میرے دن، ظلم یہ ہے میں تجھے کل نہیں ہونے دیتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور دو گھڑی تجھ سے تیری بات چھپا لیتا ہوں، واہ۔ دو گھڑی تجھ سے تیری بات چھپا لیتا ہوں، پر میں یہ جبر مسلسل نہیں ہونے دیتا۔ اچھا ہے۔ اور بند رکھتا ہوں تیری یاد پہ دروازہ دل، واہ۔ بند رکھتا ہوں تیری یاد پہ دروازہ دل، ہاں مگر اس کو مکفل نہیں ہونے دیتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔
واہ واہ واہ، کیا نوازش۔ کہ ہم نے آپ کی نظم بھی سنی جو گفتگو میں آپ درمیان میں ہم نے سنی، گفتگو میں آ گئی تھی، غزل بھی سنی۔ غزل کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں یا سنتے ہیں کہ غزل جو صنف ہے وہ محبوب سے باتیں کرنے کا نام ہے، اور اس میں محبوب سے باتیں کی جاتی ہیں، یا ایک روایتی کہ ہرنی کی چیخ ہے اس کی آواز۔ آپ کی جو غزل ہے یا آج کے عہد میں جو ہم غزل پڑھ رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ غزل آگے بڑھی ہے، روایت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، یا یہ اپنا راستہ کچھ الگ منتخب کر رہی ہے، الگ ڈگر پہ چل رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، غزل پھیلتی ہے، اور لٹریچر نے بہرحال اس نے اپنا سفر منطقی مکمل کرنا ہے۔ ابھی غزل نے ابھی بہت سفر کرنا ہے، اور غزل میں آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ خود ٹھیک ٹھاک مطالعے والے آدمی ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ غزل میں کیسا کیسا شعر اور تجربہ کیا جا رہا ہے، اور بہت سے تجربے صرف ناکامی کے لیے نہیں کیے جا رہے، کامیاب تجربے بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں ابھی نام ویسے تو نہیں لینا چاہیے، افضل خان میرے نزدیک اس وقت غزل میں تجربے کا بہت شاندار شاعر، بہت کمال وہ تجربہ کر رہے ہیں۔ تو غزل اپنی روایت کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک لگے ہوئے ہیں، یعنی آج بھی ہم کئی غزلیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر اس کے نیچے سے نام ہٹا دیا جائے تو کسی پچھلی صدی کی غزل لگے۔ بالکل آپ نے ستھری بات کی ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ستر کر کے کام کیا ہے یہ نا، لیکن یہ ستھری بات کی آپ نے، یہ مسئلہ ہے اگر آپ نے صرف اسلوب کے اوپر کام کرنا ہے، اور لفظ کی تراش خراش، مصرے کی بنت بہت اہم ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، بالکل، لیکن میں اس خوبصورت ترین برتن کا کیا کروں کہ میں تھکا ہارا ہوا صحرا سے آیا ہوں اور اس برتن کے اندر مجھے کام کا پانی نہیں ملا۔ تو میرا مسئلہ اس میں موضوع کا ہے کہ برتن آپ نے بہت خوبصورت بنا دیا، اس میں موضوع، اس میں مضمون، اس میں چیز بھریے، کوئی خوبصورت چیز بھریے، کوئی نئی چیز بھریے، تو پھر لطف آتا ہے۔ اچھا شعر کیا ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ، اچھا شعر بہت مشکل، آپ تو سارے سوال بہت مشکل کرتے ہیں میرے خیال میں۔ میں خود طالب علم ہوں اور میں سیکھتا ہوں، ہمارے جو طالب اساتذہ علم بہت استاد بنتے ہیں بعد میں۔ نہیں بالکل نہیں۔ اچھا شعر میرے خیال میں، اچھا شعر وہ ہے جو آپ کو، آپ کی روح کو جھولا دے دے، اور جسے آپ کتنے ہی نفسیاتی اور جذباتی ازدحام ہو، آپ کے گرد ایک رش ہو ان چیزوں کا، اور وہ شعر آپ کے نفس کو ریلیکس کر دے، آپ کو شانت کر دے، بالکل۔ تو میرے نزدیک سب سے اچھا شعر وہ ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، اچھا شعر کی آپ نے تعریف سنی، اور ہم یقیناً اچھے شعر ابھی سنیں گے ایک وقفے کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر سعید سادو صاحب، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شعر کے حوالے سے اور شاعری کے بارے میں۔ تو گفتگو تو ہوتی رہے گی، اور بھی گفتگو ہوگی ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اشعار ہمارے ناظرین۔ میں ایک نظم سوچ رہا تھا، میں نے لکھی تھی مستنصر حسین تارڑ صحیح سے شکوہ کیا تھا، صحیح، وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ دور ہے، بتاؤ۔ صبح دم جس میں بچوں کی خاطر کوئی چاچا تارڑ ابھی ہست کے باغ میں سانس لیتے ہوئے بھی چہکتا نہیں۔ واہ۔ صبح لیپ ٹاپ پہ جنس آمیز آواز اور شہوت انگیز ہونٹوں سے بدبخت خبریں سناتی ہوئی لڑکیاں، اپنے بستر پہ رکھ کے میں دفتر کی تیاری کرنے لگا۔
صبح لیپ ٹاپ پہ جنس آمیز آواز اور شہوت انگیز ہونٹوں سے بدبخت خبریں سناتی ہوئی لڑکیاں اپنے بستر پہ رکھ کے میں دفتر کی تیاری کرنے لگا. باس بارود کو ایک شاور سے جھاڑا کیا. ڈھانپتے ڈھانپتے اجلی وردی سے اپنا بدن ناشتے کی طرف ہاتھ مائل کیا ہی تھا کہ میری بیٹی کے ہونٹوں سے نکلا ہوا ایک سوال آ گیا. 3 سالہ دماغ سے نکلا ہوا تیر جیسا سوال. بابا جی پھانسی کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور میں چاہے کہ ہمراہ کچھ پھانسیاں جلدی جلدی نگل کر اٹھ کے بیٹی کا بوسہ لیا اور سوچا کیا کہ یہ وہ دور ہے صبح دم جس میں بچوں کی خاطر کوئی چاچا تارا ڈبی ہنس کے باغ میں سانس لیتے ہوئے بھی چہکتا نہیں. کیا کہنے. تو یہ ہمارا ایک ہے کیا کہنے، کیا کہنے. تو یہ المیہ ہے ہمارے بچوں کا، آپ جانتے ہیں. ایسا ہی ہے. کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. ضرور ضرور. ایسے ہر ایک دکھ کا مداوا ہو رہا ہے. ہر ایک دکھ کا مداوا ہو رہا ہے. ہر ایک دکھ کا مداوا ہو رہا ہے مگر تیرے علاوہ ہو رہا ہے. کیا کہیں. اب زمانے میں کوئی اور قیامت آئے، اب زمانے میں کوئی اور قیامت آئے، ہم اسے دیکھنے نکلے تھے سلامت آئے. کیا بات. اور واہ. وہ میرے حال سے واقف تھا مگر اس نے بھی. واہ. وہ میرے حال سے واقف تھا مگر اس نے بھی ہاتھ یوں اپنا چھڑایا کہ خدا یاد آیا. کیا کہنے. اور ایسے موقع تھکے تھکے اعصاب میں ملتے ہیں. واہ. میں سوتا ہوں تو بھی سو جا خواب میں ملتے ہیں. واہ. کیا کہنے. پورا چاند ہے وصل کی رات ہے سناٹے کا شور. واہ. ایسے میں 2 سائے ایک تالاب میں ملتے ہیں. کیا کہنے. کیا کہنے. جو منظر ہیں تیرے جسم کی سلوٹ میں، واہ. کب وہ منظر ریشم اور کم خواب میں ملتے ہیں. کیا کہنے. کیا کہنے. تو میں نے کہا کچھ شعر پیش کر دیں. واہ واہ واہ. بہت خوب. آپ نے غزل بھی کہی، نظم بھی لکھی آپ نے، اور دیگر اصناف میں بھی کام کیا. اظہار کے لیے موضوع صنف کون سی لگی آپ کو؟ اظہار کے لیے میرے نزدیک آسانی رہتی ہے نظم میں. مجھے شاعری بہت سی چیزوں کو کور کرنے کا اس کے پاس ایک سہولت ہے. شاعری کے پاس نثر میں مکمل بات کا آپ کے پاس امکان، مکمل ٹولز تو موجود ہیں جی، لیکن اس سماج میں آپ مکمل بات نہیں کر سکتے. سو آپ شاعری میں بات کو تھوڑے سے مختلف انداز میں استعارے کے کپڑے پہنا کے اس برہنہ بات کو چھپا سکتے ہیں اور وہ بات کنسیو بھی کر لی جاتی ہے. تو یہ ہے. ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے اس میں غزل بھی کہی جا رہی ہے، نظم بھی لکھی جا رہی ہے، اور ایک صنف ہے جو پچھلی صدی میں سامنے آئی، نثری نظم، وہ بھی لوگ لکھ رہے ہیں. اب کچھ نئی اصناف کے تجربات بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. آپ واقف ہوں گے، ایک پرونیٹ کے نام سے کوئی صنف سامنے آ رہی ہے یا اشرے کے نام سے آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو تجربات ہو رہے ہیں یہ کیسے ہیں؟ اور اسی سے متصل ایک اور سوال کہ جو ہماری دیگر اصناف ہیں، دوہا ہے، ماہیہ ہے، یا اور کچھ ادب کی ہماری خاص طور پہ شعر کی اصناف ہیں، وہ اب ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تہذیبی سطح پہ ہے. تہذیبوں کے اثرات. میں اس پہ یوں بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ آج ایک طالب علم ہے، وہ نیٹشے کو پڑھنا چاہ رہا ہے جی، وہ اسے انگلش میں ملے گا. امرؤ القیس کو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ اسے انگلش میں ملے گا. وہ اس کو شیرازی کو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ انگلش میں ملے گا. دستویفسکی کو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ اسے انگلش میں ملے گا. ایسا ہی. دنیا میں ادب کا ہوما کبھی یونان کے سر پہ بیٹھا کرتا تھا، جی، عرب کے سر پہ بیٹھا، فرانس کے سر پہ بیٹھا، روس پہ بیٹھا، بھی لیٹن امریکہ کے سر پہ ہے. لیکن سارے تراجم ہمیں انگلش میں ملتے ہیں. کیوں؟ جی، کہ وہ سرمایہ دار ایک طبقہ ہے جن کی پاس انگلش زبان کو وہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سو جو انگلش کا کلچر ہے، جس طرح انگلش نے تمام زبانوں کے لٹریچر کو قومیہ لیا ہے، اسی طرح انگلش کا جو کلچر ہے، جو ان کا سلیقہ ہے، جو ان کی تہذیبی روایات ہیں، جو ان کے ادبی سلیقے ہوں گے، وہ سارے چھوٹے کلچرز کے اوپر ہمارے دوہے ختم ہو جائیں گے، ہمارے ماہیے ٹپے کم ہو جائیں گے. ہمارے ہاں ویسٹ سے آئی ہوئی تھوڑی بہت چیزیں
انکلکیٹ ہونا یا شروع اس ہو سے جائیں گے۔ متاثر ہو کر بنائی گئی چیزیں۔ تو یہ چیزیں یوں ہیں، یا انہوں نے آنا ہے، یہ اردو نظم میں خود لکھتا ہوں، ویسے آئی ہے، جو تہذیب اپنے راستے خود معین کرتی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، یہ زندہ چیز ہے، لیونگ بینگ ہے۔ سو اب اگر یہاں پر اشرے کی بات ہو رہی ہے یا نثری نظم کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو اس کے لیے اسے لکھنا بھی ضروری ہے۔ میں بہت سے نثر پارے ایسے لکھتا ہوں کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ بہت اچھی نظم کہی ہے آپ نے، لیکن میں اس کو نثریہ ہی لکھتا ہوں، میں اسے نظم کا نام، میں ایک تہذیبی آدمی ہوں، برصغیر کا رہنے والا ہوں، میرے پرکھوں نے یہاں پر ہزاروں سال اپنے ڈی این اے میں بھجن کی صورت میں میوزک سنا ہے، وہ میوزک ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے۔ سو ہمارے ہاں شاعری ہزاروں سالوں سے جو کی جا رہی ہے اس کا ردم کے بغیر تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ سو جب تک ہمارے ڈی این اے میں میوزک چلتا رہے گا، میں تو شاعری، ہاں کہیں میرے بعد کہیں میں ہماری نسلوں میں کوئی ڈی این اے مکس ہو جائے تو پھر ہم کہہ لیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب نثری نظم کا جواز بنتا ہے اور لکھی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لکھیں، بالکل فکری سطح کے اوپر، شعوری سطح کے اوپر نثری نظم کا ایک اپنا ردم ہے، لیکن وہ ردم ابھی لوکل قاری کی اتنی تربیت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کو پا سکے۔ سو اس کے اوپر کوئی جدل نہیں ہونا چاہیے، آپ لکھ رہے ہیں اچھی بات ہے، آپ نہیں لکھ رہے بہت اچھی بات ہے۔ ایک طالب علم کے طور پر اگر ہم پوچھیں کہ اس وقت جو نثری نظم لکھی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کے نثری ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسے نثری نظم کہتے ہیں، تو نثری نظم کہتے کسے ہیں؟ یہ کیسے تعین ہو کہ نثری نظم ہے کیا؟ کیونکہ ایک آسان سا جو پیرامیٹر ہے کہ کلام موزوں شعر ہے، یا جس میں ردم ہو، موزونیت ہو، اسے ہم شاعری سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں وہ موزونیت اس طرح کی تو نظر نہیں آتی۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ نثری نظم ہے اور یہ نثریہ ہے؟ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے کہیں کہ سعید بھائی آپ مجھے نا چاکلیٹ کا ذائقہ سمجھا دیں کیسا ہوگا، بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل عمل ہے۔ ہمارے نقاد تو فوراً سے سمجھتے ہیں کہ بس انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی اور آگے سمجھانا بہت آسان ہے، اور جو نہیں سمجھ رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے چل رہا اور میں سب جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے، اس چیز کو جو آپ نے کنسیو کیا ہے اس کو آگے ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے، اور میں ابھی تک کنسیو بھی نہیں کر پایا ٹھیک سے۔ تو میں بات یہ کروں گا کہ نثری نظم، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعر سے اس کا کافی اختلاف ہے، تو پھر یہ شاعری کیسے ہوگی؟ دیکھیے ظفر اقبال کا ایک شعر پیش کرتا ہوں میں آپ کو، لاہور والے بابا جی کے، 71 72 73 74 75 76 77 78، صحیح، فولن 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 فولن۔ دیکھیں اوزان پہ تو پورا ہے جی، لیکن کیا آپ اسے شعر کہہ سکتے ہیں؟ یقین کیجیے وقت گزرنے کا بالکل اندازہ احساس نہیں ہوا، اور پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں ہم پہنچ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کوئی پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو۔ میں سمجھتا ہوں میں ناظرین کو بس کیا پیغام دوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ زندگی کی دھڑکن محسوس کریں۔ آپ جس بھی حالت میں ہیں، زندگی دھڑک رہی ہے تو اس حالت کو کمتر نہ جانیں، اس کی دھڑکن کو انجوائے کریں۔ یقین کیجئے کہ زندگی کا لطف ہر حالت میں ملتا ہے، اور زندگی کو ہر حالت میں یہ ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کو جی بھر کر جئیں، ایک لمحہ بھی مس نہ کریں۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یکم آئے گی تو میں یہ کروں گا، میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں یہ کروں گا، میں ریٹائر ہوں گا تو یہ کروں گا۔ آپ نے تو ساری زندگی اس جلدی وقت گزرنے میں گزار دی، آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ لمحہ ایسے گزاروں گا، اس کو میں یوں دھڑکاؤں گا۔ تو موجود کے ساتھ جئیں، مستقبل کے ساتھ تو بچے جیتے ہیں، اور ماضی کے ساتھ بوڑھوں کا جینا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا۔ جوان بنے اور جوانی میں حال کے ساتھ گزارا کیجیے۔ کیا کہنے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ زمانے کی ہے گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ سعید سادھو صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی، ان کی شاعری سنی اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ ایسی ہی ادبی شخصیات سے ہم آپ کو آئندہ بھی ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔